کراچی سے وہ کہتے ہیں جی ماضی کی مشہور اور خوبصورت پاکستانی اداکارہ شبنم کے ساتھ آپ کی بات چیت جو شاید آپ ہی کے گھر پہ ہوئی کی ویڈیو دیکھی، پوچھنا چاہوں گا کہ اداکارہ شبنم کے ساتھ آپ کی واقعیت کب اور کیسی ہوئی؟ اگر مناسب سمجھیں تو اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ احمد زمان صاحب، کوئی ایسا کوئی یادوں والی بات نہیں ہے، وہ ملاقات میرے شاید دو دفعہ تشریف لائی ہیں، میرے گھر پہ ہی ہوئی، بلکہ یہیں ہوئی وینٹ پہ۔ پہلے ہم چائے شائے پی کے پھر یہاں آ گئے، اور اس دن ہم اتفاق تھا وہ بتائے بغیر شہریار جو پی ٹی آئی کے بہت خوبصورت آدمی، پیارے آدمی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح، وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح، وہ آ گئے۔ تو بلکہ میں نے کہا کہ یار آپ لوگ کو شرم حیا کرو، ان کا اتنا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے، تو آپ کو پتہ نہیں اندازہ ہے کہ نہیں شبنم ہے، تو پورا ان کا میں احترام کرتا ہوں، بہت زیادہ ان کی تقریم ہے میرے دل میں۔ بیسیکلی اوریجنلی ان کا نام ہے جھرنا، شی از اے ہندو، تو انہوں نے اتنا سرو کیا ہے اس ملک کو، اور اتنا وقت انہوں نے، ایک بہت بڑے سن ہیں، حادثے کے بعد بھی انہوں نے ملک سے نفرت نہیں کی یا یہاں کے لوگوں سے، تو بہت عالی شان عورت ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ مشہور اور خوبصورت، مشہوری بڑی اچھی بات ہے، خوبصورتی اچھا انسان ہونا۔ تو میں چونکہ آئی ایم اے جرنلسٹ، تو میں 21 سال عمر تھی جب میں پاکستان کے مقبول ترین میگزین کا، میں دھنک، ماہنامہ دھنک، جو سرور سکھیرا صاحب نے نکالا تھا، وہی اس کے پرنٹر پبلشر بھی تھے، وہی اس کے چیف ایڈیٹر بھی تھے۔ تو اس زمانے میں، اور موسٹلی یہ جو سنتوش بھائی کی یہ رائل فیملی پاکستان کی فلم انڈسٹری کی، سنتوش کمار تھے، درپن صاحب تھے، ایس سلمان، سولو بھائی ہم ان کو کہتے تھے، سنتوش بھائی، درپن بھائی، یہ ٹاپ کے حسین ترین لوگ اپنے وقت کے۔ سولو بھائی بنیادی طور پہ بطور ڈائریکٹر بہت بڑے تھے، باقی اسی طرح سبیہ بھابھی، سنتوش صاحب کی جو سنتوش بھائی کی اہلیہ تھیں، اسی طرح نیر بھابھی، درپن صاحب۔ تو میرا اسٹوڈیو میں جاتا تھا، ان کے جو سنتوش بھائی اور یہ اس فیملی کا جو سب سے چھوٹے ہیں منصور، سید منصور عباس، بہت ہینڈسم آدمی ہے وہ بھی، تو وہ فلموں میں ایز سچ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ کیا انہوں نے 5-7 موویز میں، لوگوں نے زبردستی کرایا، بٹ ہی واز ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو ظاہر ہے میں اسٹوڈیوز جاتا تھا جوائنٹ ایڈیٹر کے طور پہ۔ اچھا، میری عادت تھی ادھر ادھر منہ مارنے کی۔ منہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ میں صرف اپنے کام سے نہیں، میں وہ کام بھی میگزین کے لیے کرتا تھا جو میرے اس میں نہیں آتے تھے، فلم بھی، پالیٹکس بھی، فیشن فیچرز جو تھے، وہ ایک خاتون ہمیں کراچی سے بھیجا کرتی تھی۔ اس زمانے میں لاہور میں تو یہ رولا نہیں ہوتا تھا اتنا، کیٹ باکس اور یہ اور وہ، تو اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا، ایک ناول بھی میں نے لکھنا شروع کر دیا، قسط وار جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح اس زمانے میں بھی ملاقاتیں ہوئی۔ پھر وہ جب پاکستان تشریف لائیں تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ میری پوری فیملی نارملی تو میں نہیں، میری بہت ہی ایک علیحدہ پرائیویٹ قسم کی زندگی ہے، آئی لیو ان اے بیسمنٹ، اور جب میں اپنے فارم ہاؤس پہ رہتا تھا اب بھی ہوں گا، تو ادھر بھی میرا، چونکہ میرے پاس فٹ فال ہوتی ہے، آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں بہت، تو میں بالکل علیحدہ، اور فیملی کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن جن کا دل میں احترام ہوتا ہے، اور وہ واقعی جینوئن سیلیبریٹیز، اب آج کل تو ہر چمپو چماٹ کو اٹھ کے سیلیبریٹی کہہ دیتے ہیں، تو میری فیملی، وہ فوٹوگرافس بھی ہیں، مائی وائف، مائی ڈاٹر، میرے بچے، تو بہرحال اور یادیں کیا، بہرحال ان کے شوہر وہ رومن گھوش، ان جیسا میوزک ڈائریکٹر بھی پاکستان میں ہیں، بڑے بڑے خوبصورت ہیں، بابا چشتی سے لے کے خورشید انور صاحب، رشید اترے صاحب، بہت خوبصورت لوگ ہیں، لیکن رومن گھوش صاحب کی ایک اپنی دنیا تھی۔ سو یادیں کیا ہیں، اور ویسے بھی ہماری عمر تک آتے آتے یادوں کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔